فرض کریں آپ ہائی وے پر گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کی گاڑی سے فیول ختم ہو جائے تو آپ اپنے کسی جاننے والے کو کال کریں گے یا پھر قریب ہی سے مدد طلب کریں گے۔ اب اسی منظر نامے کا تصور کریں، آپ ایک پائلٹ ہیں جو لوگوں سے بھرا ہوا کمرشل جیٹ اڑا رہا ہے اور جہاز میں فیول ختم ہو جائے۔ جی ہاں، 41,000 فٹ کی بلندی پر کینیڈا کے طیارے کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ فیکٹس کٹر کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایئر کینیڈا 143 معمول کی پرواز کو مونٹریال سے اوٹاوا جانا تھا جب پہلی مرتبہ مسئلہ سامنے آیا۔ جہاز کے فیول مینیج کرنے والے کمپیوٹر میں کچھ مسائل سامنے آ رہے تھے۔ چونکہ فیول مینیج کرنے والے سسٹم میں خرابی آ رہی تھی، اس لیے جہاز کے کریو نے جہاز کا پیٹرول خود کیلکولیٹ کیا۔ جہاز کے عملے نے فیول کی 3 کیلکولیشنز کیں جن میں سب کچھ ٹھیک تھا اور جہاز بغیر کسی خطرے کے اوٹاوا پہنچ گیا۔ اب وقت تھا اس کی دوسری فلائٹ کا۔ اس مرتبہ فاصلہ بہت زیادہ تھا کیونکہ اس نے اوٹاوا سے ایڈمنٹن جانا تھا جو کہ تقریباً 2800 کلومیٹر دور تھا۔ کیپٹن رابرٹ پیئرسن پہلے ہی محسوس کر رہے تھے کہ کچھ بند ہے۔ انہوں نے عملے سے کہا، ایک بار پھر فیول کی کیلکولیشن کریں۔ عملے نے فیول کی کیلکولیشن دوبارہ کی اور سب کچھ ٹھیک تھا۔ طیارے میں تقریباً 3020 گیلن ایندھن تھا۔ کیپٹن پیئرسن اور ان کے کو پائلٹ موریس کوئنٹل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ طیارے میں تقریباً 45,000 پاؤنڈ ایندھن ہے جو ان کی منزل تک پہنچنے کے لیے ضرورت سے زیادہ تھا، لیکن حقیقت میں ان کے پاس صرف اس سے آدھا فیول تھا، یعنی صرف 20,160 پاؤنڈ۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جناب ہوا کچھ یوں کہ دراصل ان دنوں کینیڈا امپیریل سسٹم سے میٹرک سسٹم پر شفٹ ہو رہا تھا۔ جہاں تک پرانے طیاروں کا تعلق ہے وہ اب بھی امپیریل استعمال کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے ان سے بڑی غلطی تب ہوئی جب ایندھن کا حساب کلو کے بجائے پاؤنڈ میں کیا گیا اور اب جہاز میں ضرورت سے صرف آدھا فیول تھا۔ جہاز نے اپنا سفر اوٹاوا سے شروع کر دیا۔ طیارہ 41,000 فٹ کی بلندی پر تھا جب پہلی وارننگ لائٹ آن ہوئی۔ عملے کو لگا کہ بائیں بازو میں فیول پمپ فیل ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بند کر دیا۔ اور یہ واقعی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اگر ایک فیول پمپ فیل ہو جائے ایک ہوائی جہاز اب بھی اڑ سکتا ہے۔ تاہم کچھ ہی منٹ کے بعد دوسری لائٹ آن ہوئی۔ دوسری لائٹ دیکھتے ہی عملے کو علم ہو گیا کہ یہ ایک اتفاق نہیں ہے، اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ اس وقت ہوائی جہاز نے ایڈمنٹن کے لیے صرف آدھا ہی راستہ طے کیا تھا۔ کیپٹن پیئرسن نے ونی پیگ میں ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جہاز کا رخ بدلتے، بائیں انجن نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ پھر الارم بج گیا، جس کا مطلب ہے کہ جہاز کے دونوں انجنوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ جہاز کا فیول ختم ہو چکا تھا اور جہاز 41,000 فٹ کی بلندی پر بادلوں میں تھا۔ دونوں انتہائی تجربہ کار پائلٹوں نے اپنی زندگی میں ایسی خوفناک صورتحال کا کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ دونوں پائلٹوں نے پریشان کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے جہاز کے مینول کو جلدی دیکھنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے اس بارے میں کوئی ہدایات نہیں تھی کہ اگر دونوں انجن ختم ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ہوائی جہاز کے تمام نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے انجن کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا عام الفاظ میں عملہ ایک بہت بڑا جیٹ طیارہ چلا رہا تھا جس میں بجلی، ہائیڈرولکس یا طاقت نہیں تھی۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ پائلٹ اپنی ضرورت کے آلات استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ایئر ٹریفک کنٹرول طیارے کی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا ریڈار جو انجنوں سے چلتا ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیپٹن نے فٹے کا استعمال کیا۔ انہوں نے اسے ریڈار پر رکھا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ طیارے نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ اس نمبر سے انہوں نے یہ حساب لگایا کہ جہاز کتنی دیر میں زمین تک پہنچے گا، جس سے انہیں یہ پتہ لگا کہ جہاز کتنا آگے تک جا سکتا ہے۔ اس خوفناک صورتحال سے باہر نکلنے کا واحد راستہ تھا کہ جہاز کو گلائیڈ کروایا جائے، یعنی اس طرح نیچے گرایا جائے کہ نقصان کم سے کم ہو اور امید کی جائے کہ باحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ خوش قسمتی سے کیپٹن پیئرسن ایک انتہائی تجربہ کار گلائیڈر پائلٹ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پہلے کبھی بوئنگ 767 کو تمام بند سسٹمز کے ساتھ گلائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن سب سے سنگین مسئلہ ہائیڈرولک پریشر میں کمی تھی۔
پریشانی یہ تھی کہ بوئنگ 767 میں ریم ایئر ٹربائن تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاز جتنی تیزی سے چلتا ہے ٹربائن اتنی ہی تیزی سے گھومتی ہے اور ہائیڈرولک پمپ اتنا ہی بہتر کام کرتا ہے۔ جب کوئی جہاز لینڈنگ کے لیے سست ہو جاتا ہے تو ٹربائن اتنی ہی تیزی سے گھومنا بند کر دیتی ہے اور ہائیڈرولک پریشر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہوائی جہاز کے بیشتر سسٹم بند ہونے کے بعد اس نے 2000 فٹ منٹ کی رفتار سے اونچائی کھونا شروع کر دی۔ کیلکولیشنز کرنے کے بعد پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولرز دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ طیارے کے ونی پیگ تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں، جو کہ مزید پریشان کن بات تھی۔ اور پھر اس کشمکش کے ماحول میں اچھی گھڑی آن پہنچی۔ کیپٹن مارس کوئنٹل کے ذہن میں گملی قصبے میں صرف 12 میل دور قریبی رائل کینیڈین ایئر فورس بیس کا خیال آیا۔ اس سے بھی بہتر بات یہ تھی کہ یہ بیس استعمال میں نہیں تھی۔ کیپٹن کوئنٹل اس علاقے میں فضائی حدود اور لینڈنگ سٹرپس کو اچھی طرح سے جانتے تھے، لہٰذا سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خالی فوجی اڈے پر اترنا ہی واحد ممکنہ حل ہے۔ تاہم جب طیارہ رن وے کے قریب تھا، پائلٹس کو احساس ہوا کہ وہ ابھی بھی بہت اونچا ہے، لہٰذا انہوں نے فارورڈ سلپ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ خطرناک بات یہ تھی کہ یہ ٹیکنیک صرف چھوٹے پرائیویٹ ہوائی جہازوں میں کی جا سکتی ہے، لہٰذا کمرشل جہاز اس کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ہوائی جہاز اتنی تیزی سے نیچے اتر رہا تھا کہ اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کپتان کے پاس فارورڈ سلپ کرنے کا کافی تجربہ تھا، اس لیے جہاز اچھے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پائلٹ ابھی تک کی سب سے زیادہ خوفناک چیز کے بارے میں لا علم تھے، اور وہ یہ تھی کہ خالی فوجی اڈا اب خالی اور ویران نہیں تھا، اسے ایک موٹر سپورٹ پارک اور ریس ٹریک میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسی دن یہ پارک لوگوں، کیمپرز اور گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مارس کوئنٹل نے رن وے پر موجود لوگوں کو اس وقت دیکھا جب جہاز کو موڑنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاں تک کیپٹن پیئرسن کا تعلق ہے، وہ خطرے سے غافل تھے کیونکہ اس کی تمام تر توجہ سپیڈو میٹر پر تھی۔ ہوائی جہاز کو ان فینسی ہائیڈرولک ٹربائنز کی بدولت کنٹرول کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو گیا تھا، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہوائی جہاز لینڈ کرنے کی رفتار کم کرتا ہے تو وہ ہائیڈرولک پریشر کو گرا دیتے ہیں۔ رن وے پر موجود لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایک بہت بڑا طیارہ تیز رفتاری سے ان کے قریب آ رہا ہے، اور آخر پتہ بھی کیسے چلتا، کیونکہ جہاز کے دونوں انجن بند ہو چکے تھے اور جہاز خاموشی سے نیچے اتر رہا تھا۔ لیکن جہاز بہت بڑا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے نیچے اترتے ہوئے دیکھ لیا اور لوگ وقت پر راستے سے ہٹ گئے۔ جیسے ہی جہاز نے زمین کو چھوا، کیپٹن پیئرسن نے فوری طور پر بریک مار دی، جس سے جہاز کا وزن آگے کی طرف شفٹ ہو گیا اور لینڈنگ ویلز واپس جہاز کی باڈی کے اندر چلے گئے۔ لیکن یہ ٹھیک تھا، سامنے والے پہیوں کو کھو دینا دراصل ایک اچھی چیز تھی، کیونکہ اس سے ہوائی جہاز اور رن وے کے درمیان مزید رگڑ پیدا ہوئی۔ اس سے جہاز کو جلدی روکنے میں مدد ملی۔ اس طرح آخر میں بوئنگ 767 وہاں موجود لوگوں سے صرف 100 فٹ کی دوری پر رکنے میں کامیاب ہو گیا۔ خوش قسمتی سے جہاز میں موجود لوگ، جہاز کا عملہ اور وہاں پر موجود لوگ سب محفوظ رہے۔ اس پورے واقعے کو دی گملی گلائڈر کا نام دیا گیا۔ فیول مس کیلکولیشن کی وجہ سے ایئر لائن کی کافی سختی کے بعد دونوں پائلٹوں کو 1985 میں آؤٹ سٹینڈنگ ایئر مین شپ کے ڈپلومے سے نوازا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرے پائلٹوں نے بھی اس حالت میں ہوائی جہاز کو سیمیلیٹر میں اتارنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ان کی تمام تر کوششیں کریش کا باعث بنی۔ فلائٹ سیمیلیٹر ایک ایسا آلہ ہے جو مصنوعی طور پر ہوائی جہاز کی پرواز اور اس کے ماحول کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے، جس میں وہ پرواز کرتا ہے، جس کو پائلٹ کی تربیت اور ڈیزائن جیسے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاز کے کو پائلٹ مورس کوئنٹل کو 1989 میں ترقی ملی اور وہ کپتان بن گئے، اور رابرٹ پیئرسن نے دوسری ایئر لائن میں منتقل ہونے سے پہلے مزید 10 سال ایئر کینیڈا کے ساتھ پرواز کی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد مشہور جہاز بوئنگ 767 مرمت کے بعد مزید 25 سال کے طویل عرصے تک پرواز کرتا رہا۔ اس نے اپنی آخری پرواز 1 جنوری 2008 کو کی۔
اور پھر ریٹائر ہو گیا، اور کپتان رابرٹ پیئرسن اور مورس کوئنٹل طیارے کے آخری سفر کے دوران سوار تھے، اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ میں سے 3 جو فلائٹ 143 پر تھیں موجود تھیں۔ یہ واقعی حیران کن اور دلچسپ واقعہ ہے۔ کیا آپ کا جہاز کو لے کر کوئی خوف ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اگر نہیں اچھی لگی تو ڈس لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیو پہنچ سکے۔